بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ضیاء خان میں موجود ہوں. میں یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں. میرا اور ضیاء خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے. ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اسی ضیاء خان سے الیکشن لڑا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی، کنڈی صاحب مائک جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی، اور آج ایک بار پھر میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ساتھیوں، میں الیکشنز کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برف باری ہے، اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا. مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے، جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے؟ اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا، اور 8 فروری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگا. ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے. ہمارے ہاں خاص طور پہ پختونخوا میں دہشت گردی کا اور لا اینڈ آرڈر کا سوال نشان ہے. ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صفائی میدان میں ہے. میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وفادار لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بہادر لوگ ہیں، بہادر لوگ. ہمارا سر
कट सकता है मगर किसी के सामने हमारा सर झुकता तो नहीं है। आज मैं आपके पास आया हूं तो इसलिए कि एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। आज जो पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो रायबंद वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है कि जो मुआशी बहरान, जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जिस तेजी से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। जहां पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिबे इल्म तकलीफ में हो, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। जहां एक तरफ ये मुआशी बहरान है, तो जैसे मैंने कहा, दूसरी तरफ वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके इस जमात के कारकुनों ने शहादत कबूल किए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए इस सूबे के पुलिस ने कुर्बानियां दिए थे, जो दहशतगर्द जिनके मुकाबले करते हुए हमारे सिपाहियों ने शहादत कबूल की, वही दहशतगर्द एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं। मुआशी बहरान, दहशतगर्दी का खतरा, और साथ साथ आपने तो खुद देखा कि किस तरीके से मौसमी तब्दीली की वजह से जो कुदरती आफत, जो सैलाब आया था, वो मेरा डेरा इस्माइल खान से लेके जनूबी पंजाब से होते हुए सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के साथ जो नुकसान हुआ, वो आज भी डेरा इस्माइल खान में वो नुकसान मौजूद है। जिनका छत छीना गया, उनके पास छत नहीं दिया गया, जहां इरिगेशन का निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया, वो आज भी टूटा फूटा है। अगर इन हालात में कोई और मुल्क हम होते तो तमाम सियासतदान ये एहसास करते, ये समझते कि इन हालात में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को वो मंशूर, वो नजरिया, वो पॉलिसी चाहिए जिनकी वजह से इनके तकलीफ में कमी आए, उनको रिलीफ दिया जाए। और अब तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें को उठा के देख ले, सिर्फ एक सियासी जमात है जो पाकिस्तान का गरीब अवाम की नुमाइंदगी करती है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इस मुल्क की आम आदमी का नुमाइंदगी आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। जब भी वो हुकूमत में आते हैं, वो अशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं, वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, अमीर को अमीर बनाते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर सकता है। कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि अमीरों को नहीं, अशराफिया को नहीं, अवाम को मदद करे, गरीब अवाम को मदद करे। अगर अवाम तरक्की करेगा, अगर आम आदमी तरक्की करेगा, अगर डेरा इस्माइल खान के मजदूरों और किसानों तरक्की करेगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है।
ورنہ ترقی نہیں کر سکتے. میں نے اس الیکشن کے لیے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں 3 جو سب سے بڑا مسائل ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے. یہ عوامی معاشی معاہدہ میں ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے. یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے مطابق تیار کیا گیا ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کے مطابق تیار کیا گیا ہے. اور یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس معاشی بحران سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ویسے ہم نے اس کو اردو میں بھی اس کو چھپایا ہے، پشتو میں بھی اس کو چھپایا ہے، سرائکی میں بھی اس کو چھپایا ہے. تو آپ ضرور اس کا کاپی لے کے پاکستان کے عوام تک پہنچائے کہ بلاول بھٹو زرداری کے آپ سے، پاکستان کے عوام سے کیا وعدے ہیں. ایک جو میرا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ میں اگر اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے، جو پاکستان کی عوام کی آمدنی ہے، اس میں نہ صرف میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا مگر انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا. میرا دوسرا وعدہ یہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کہ پاکستان کے عوام جو حقدار ہے، جو ڈیزرونگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی میں 300 یونٹ تک مفت بجلی پہنچاؤں گا، مفت بجلی. تیسرا میرا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کے لیے، بے گھر عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. اور یہ ویسے وعدہ نہیں جیسے وہ دوسرا جماعت وعدہ کرتے تھے. یہ میں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. سندھ میں یہ 20 لاکھ گھر نہ صرف بن رہے ہیں، پکا گھر ان کو دیے جا رہے ہیں، مگر ان گھر میں رہنے والے خواتین کو میں مالکانہ حقوق دلوا رہا ہوں. تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کو بتائیں کہ میں نہ صرف ان کو پکا گھر بنا کے دوں گا مگر انشاءاللہ تعالی ان کے مالکانہ حقوق بھی ان کو میں نہ صرف گھر میں دوں گا مگر ساتھ اب یہ بات تمام کچی آبادیوں میں پہنچائے. پورے پختونخوا میں جتنے بھی کچی آبادیاں ہیں ان کو یہ میرے پیغام پہنچائے کہ میں انشاءاللہ تعالی تمام کچی آبادیوں کو نہ صرف ریگولرائز کروں گا مگر وہاں رہنے والوں کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا. باقی جہاں تک تعلیمی ادارے کی بات ہے، وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہاں کے خواتین کے لیے میں یونیورسٹی بناؤں گا. جہاں تک صحت کے شعبے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ کے ہر اضلاع میں، سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے مفت علاج کا، معیاری علاج کا ادارہ کھڑا کر دیا ہے. چاہے وہ دل کی علاج ہو، چاہے وہ کڈنی کا علاج ہو، چاہے وہ لیور کا علاج ہو، چاہے وہ کینسر کا علاج ہو، جو بھی بیماری ہو 100% مفت، 100% مفت علاج ہوتا ہے. ایسا نہیں جیسے یہاں ہیلتھ کارڈ کے تھرو
آپ کو تھوڑا مدد دیا جاتا ہے اور باقی بل آپ کو خود پورا کرنا پڑتا ہے. سندھ میں پورا علاج مفت. آپ کا ہاسپٹل میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ مفت. جو آپ کو دوائی لینے پڑتے ہیں وہ مفت. جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مفت. جو آپ کا علاج کے بعد جس طریقے سے آپ کو ریکوپریٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں 100% مفت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر میں سندھ کا ایک چھوٹا سے تحصیل میں خیرپٹ کی گمبٹ کی تحصیل میں گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنا سکتا ہوں, جہاں یہ تمام دل سے لے کے کڈنی اور لیور تک کے تمام علاج, کینسر سے لے کے ہارٹ اٹیک کا علاج 100% مفت ہو رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے یہاں ہم انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا صوبائی حکومت بنائیں تو 6 مہینوں کے اندر ہی اندر میں مفت علاج کا ہاسپٹل یہاں کھڑا کر دوں. اور بھی رہتے ہیں ہمارے وعدے, اور بھی ہے. 10 نکاتی ایجنڈا تھا. ہم نے پچھلی بار خواتین کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ انقلابی پروگرام تھا. آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد مل رہی ہے اس پروگرام کی صورت میں. تو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں میرا وعدہ ہے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی انہی خواتین کے لیے ہم بلا سود قرضہ کا بندوبست کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے, اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. میں ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اپنی والدہ تو اس زندگی میں نہیں رہی مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کے خواتین کا ویسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسا ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے, جیسا ایک بیٹا اپنا ماں کے خدمت کرتا ہے. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ اپنی جگہ مگر اس بار میں نہ صرف خواتین کو مگر انشاءاللہ تعالی ہمارے مزدوروں کے لیے بھی ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے. بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم مزدوروں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا اپنا محنت کا صلہ ہم دلوائیں گے. یہ جو مزدور کارڈ ہے, میرے مزدور بھائی جو وہاں اس گھر پہ کام کر رہے یہ بات سنیں کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانے میں مزدوروں کو حق دیا, مزدوروں کو آواز دی. آج ہم نے 2024 کے مطابق مزدوروں کو ان کا حق دلوانا ہے. اس کے لیے میں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے, سندھ میں شروع ہوا ہے. ارادہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ہم بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئے اور اب مزدور جہاں بھی کام کرے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو مطلب وہ اپنے لیے کام کرے یا وہ کسی دکان پہ کام کرے یا وہ کسی کے گھر پہ کام کرے یا وہ کسی کا میڈیا چینل پہ کام کرے, ان کا حق ہوگا کہ ان کے پاس یہ بے نظیر مزدور کارڈ دیا جائے. اور اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی چاہے وہ پینشن کا حق ہو, سوشل سیکیورٹی کے حق ہو, بچوں کی تعلیم کا حق ہو, ان کے اپنا علاج کا, بزرگوں کا علاج کے حق ہو, جو تمام فیسلٹیز ہیں, جو تمام مزدوروں کا جو حق ہے, انشاءاللہ تعالی میں وہ حق ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو خود دلواؤں گا. مزدوروں کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ, خواتین کے ساتھ وہ ہمارا وعدہ, کسانوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کو بھی حق دلوایا تھا.
बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया था। और आज मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला किसानों को बेनजीर किसान कार्ड दिलवा के डायरेक्टली उनके जेब में माली मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो फर्टिलाइजर में, खाद में, डीएपी हमने मदद करना है तो किसी बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसी तरीके से निचली सतह पे इन्वेस्ट करके हमारा किसानों को सहूलत पहुंचा के हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। दो वादे रहते हैं, और एक कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क के कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे, आप मेरा वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे तो मैं भूख मिटाओ मंसूबा इस मुल्क भर में शुरू कर दूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू कर दूंगा। और ये इंश्योर करूंगा कि पाकिस्तान का कोई बच्चा, पाकिस्तान का कोई शहरी हमारे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोएगा। आखिरी जो मेरा वादा है इस मुल्क के नौजवानों के साथ, आपने इस मुल्क के नौजवानों को ये बात समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की काम करती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर आए थे, वैसे हम बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और जो मेरे नौजवान भाई, जो मेरे नौजवान बहन बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, जब तक वे रोजगार की तलाश में हैं उनको हुकूमत की तरफ से माली मदद मिलेगा ताकि वो इस मुश्किल वक्त में गुजारा कर सके, उनका कोई ख्याल रख सके, उनका साथ दे। ये आप पूछ रहे होंगे कि आप ये तमाम काम कैसे करेंगे। बाकी सियासी जमातें आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे, 2015 में सूबा के हवाले करना चाहिए थे, मगर आज तक नहीं किए। ना मियां साहब ने किया, ना खान साहब ने किया, ना छोटे मियां ने किया। और ये वजारतें सालाना 300 अरब से ज्यादा रुपया जो है इन वजारतें पे खर्च होते हैं। इसके साथ साथ सालाना अशराफिया को सब्सिडी दिया जाता है, अमीरों को सब्सिडी दिया जाता है, बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, पता नहीं किस किस को सब्सिडी दिया जाता है। कितना सब्सिडी दिया जाता है? 1500 अरब सालाना आपका पैसा, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा, हुकूमत का पैसा अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। दूसरा काम मेरा ये होगा, दूसरा ये कि जो 1500 अरब सालाना आपका पैसा अमीरों के जेब में जाता है, अशराफिया के पास जाता है, इनसे छीन के मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को दूंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, बेनजीर मजदूर कार्ड की सूरत में, बेनजीर यूथ कार्ड, बेनजीर किसान कार्ड की सूरत में आपका पैसा इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब आदमी पे खर्च करूंगा, आम आदमी पे खर्च करूंगा। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान की मईशत
معیشت ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اس ملک کا ترقی کا خود بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا صرف اتنا درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا, جس انداز میں آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا, ویسے آپ میرے ساتھ دے, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, تو انشاءاللہ تعالی میں اس ڈیرہ اسماعیل خان کا قسمت بدلوں گا, میں اس پختونخوا کا قسمت بدلوں گا, میں پاکستان کا قسمت بدلوں گا. آپ اگر ویسے ہی میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. آپ نے پاکستان کے عوام کو سمجھانا ہے کہ 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے. 8 فروری پہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے آنے والے 5 سال کیسے گزریں گے. اگر آپ وہی پرانا سیاست چاہتے ہیں, اگر آپ وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست جو خان صاحب سے لے کے میاں صاحب کر رہا ہے, وہی سیاست چاہتے ہو, تو پھر آپ اپنا ووٹ یا کسی انڈیپینڈنٹ پہ ضائع کرے, یا کسی کتاب پہ ضائع کرے, یا کسی بلی پہ ضائع کرے. مگر اگر آپ نے پاکستان کی عوام کی ترقی کا بندوبست کرنا ہے, اگر آپ نے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر آپ نے اس عوامی معاشی معاہدہ کو حقیقت میں تبدیل کرنا ہے, تو ایک ہی نشان ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نشان ہے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نشان ہے, جو میرا نشان ہے. اور وہ یہ تیر, اس تیر کے ساتھ اب ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کو سمجھائے کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے, کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں. آپ چاہے یا نہ چاہے, اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے. اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے, تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا. رہا شیر اور تیر کا مقابلہ. اب باشعور لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں. یہ تو پہلا الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, اور کوشش نون لیگ کا یہی ہے کہ وہ ایک امپریشن دے دے کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. مگر اگر کوئی اس شیر کا راستہ روک سکتے ہیں تو اس صوبے کے عوام, اس ملک کے عوام ان کا راستہ روک سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے باوجود کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمارے پشتون بھائیوں کے لیے, کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میرا پختونخوا کے لیے. ہم نہ صرف اس کا مزاحمت کرتے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو سوچ سمجھ کے تیر پہ تھپا لگائے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے شیر کا شکار کا بندوبست کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو میرے ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام تیروں کی بارش, اتنا تیروں کی بارش کہ شیر کا شکار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں جانتا ہوں کہ آپس کا لڑائیاں بھی ہوتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ٹانگیں بھی کھینچے جاتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں, مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ایم پی اے کون ہے, ایم این اے کون ہے. وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے, میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا, تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اگر آپ
मेरे उम्मीदवारों के टांग खींचेंगे तो समझो आप मेरा टांग खींच रहे हो। ऐसे काम जो है, मैं जानता हूं कि डेरा इस्माइल खान के अवाम वफादार है, डेरा इस्माइल खान के अवाम गैरतमंद है, डेरा इस्माइल खान के अवाम जज्बाती भी है। आपके जज्बात की भी हम गुंजाइश छोड़ते हैं, मगर 8 फरवरी बहुत अहम दिन है। 8 फरवरी को आप अपना जाती इश्यूज के बजाय मुल्क के बारे में सोचें, कौम के बारे में सोचें। क्या आप चाहते हो कि वही शख्स चौथी बार वजीर आजम बन जाए? क्या आप चाहते हो कि ये शेर का साजिश कामयाब हो? क्या आप चाहते हो कि इसी तरीके से नफरत और तकसीम की सियासत चलते रहे? क्या आप चाहते हो कि सियासी इंतकाम की सियासत चलते रहे? क्या आप चाहते हो कि डेरा इस्माइल खान के सियासी कारकुन जेल में जाते रहे? एक ही जमात है जिसने जिंदगी में एक दफा भी 3 नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं। कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंतकाम नहीं, अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं कही कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सदर ज़रदारी का हुकूमत बना तो सदर ज़रदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा गला काटा, जिसने मेरा ज़बान काटा, अब मैं उनका गला और उनका ज़बान काटूंगा। मगर सदर ज़रदारी ने भी कहा कि पाकिस्तान खपे। मैं भी आपको बता रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जब तीर की जीत होगी, 8 फरवरी को जब पीपल्स पार्टी की जीत होगी, तो मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दूंगा। आपने 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाना है। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। यहां डेरा इस्माइल खान में मेरा तीर के उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी साहब है, मियां खेल साहब है। ये दोनों मेरे नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं। फिर सूबाई असेंबली में अहमद कुंडी साहब है, मियां खेल साहब है, अजीजुल्लाह अलीज़ई साहब है, एहसान मियां खेल साहब है और अकबर साहब है। आपने तीर को देखना है, आपने सिर्फ तीर को देखना है, तीर पे थप्पा लगाना है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, जीत डेरा इस्माइल खान के अवाम की होगी। जिए भुट्टो।